کہ اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ سمجھایا ہے کہ ابلیس کی پوری گفتگو نہ روح کے کہیں ذکر ہے نہ اس نسبت کا کہیں ذکر ہے، اس کا کل فوکس ہے مادے کے اوپر، گارے سے بنایا، کیچڑ سے بنایا، اس سے بنایا، اس سے بنایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے افراد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے مراسم اعضاء اس کے اندر تابوت ہے، علم ہے، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں کہ شبیہ ہیں۔ شبیہ کیا ہوتا ہے؟ شبیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو نسبت کا احترام نہیں معلوم وہ یہ سوال کرے گا کہ شبیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں بہت محتاط الفاظ میں یہ کہنا چاہوں تو شاید یہ کہنے کا مجھے حق ہوگا کہ جو ابلیس کے پیروکار ہیں انہیں شبیہ کا احترام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کی روشنی میں دیکھ لیجئے تو اصول ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ نہیں، میں فردر ایلوبریٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، مجھے یاد ہے کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، مومن تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد ان کو جانتے ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بزرگ تھے اور کئی چیزوں میں ڈسکس کرتے تھے، اور اب انتقال بھی ہو گیا ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ داؤدانی صاحب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اپنے انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا بہت زیادہ یہ جو بنا لی ہیں۔ اب میں ان کے الفاظ بھی اس طریقے سے کوٹ نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، احترام بھی کرتے تھے بہت زیادہ، ایک بات بتائیے، آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا کا کوئی یادگار؟ کہا کہ ہاں، میرے گھر میں ان کی تصویریں ہیں، فریم کے اندر میں نے اپنی والدہ کی تصویر، اپنے والد کی تصویر، اس کو محفوظ کر کے لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے صرف اتنا بتائیے اگر میں آپ کے گھر میں آؤں تو آپ مجھے ویلکم کریں گے؟ کہا بالکل، میری خوش نصیبی ہوگی۔ اور کہا میں اگر آپ کے والد کی تصویر کو اٹھاؤں، زمین پر پھینکوں اور پھر اس کے بعد پیروں سے اسے روند دوں تو پھر آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ تصویر کو زمین پر پھینکیں گے، میں آپ کو گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ تو میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جو میں نے پھینکا ہے وہ آپ کے والد کو تو نہیں پھینکا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، میں نے آپ کے والد کو تو نہیں پھینکا، میں نے یہ گستاخی تو نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کے والد کی تصویر، وہ تصویر کیا ہے؟ لکڑی کا ایک فریم ہے، لکڑی ہی کا تو ہے، لکڑی ہی کا تو ایک فریم ہے۔ اچھا اس فریم کے اندر لگا ہوا کیا ہے؟ کاغذ، وہ کاغذ ہی تو ہے، لکڑی کو پھینکا ہے اور کاغذ کو پھینکا ہے۔ آپ اتنا سخت ایکشن میرے خلاف لینے جا رہے ہیں، میری تصویر کے خلاف نہیں۔ آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ گھر میں آئیں گے، ویلکم کریں گے، آپ کو سرو کریں گے، آپ کو ڈنر پہ بلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ کے والد کی تصویر کو اگر میں پھینک دوں زمین کے اوپر تو آپ مجھے گھر سے باہر پھینکوا دیں گے، کا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ میرے والد کی تصویر ہے۔ میں کہا والد تو نہیں ہے، کہا کہ کی کچھ آ گیا تو اس کا مطلب اضافت ہی تو ہے، کہا کہ کی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی اضافت ہے۔ میں اور ہوں، میری ابا اور ہے، میں اور ہوں، میرا چشمہ اور ہے، مگر آپ غور فرمائیے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے والد اور ہیں، آپ کے والد کی تصویر ہے، آپ کے والد نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کے والد کی تصویر کو زمین پر پھینک رہا ہوں، اسے پیروں سے روند رہا ہوں، آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ کہا میرے والد سے منسوب ہے، میرے والد کی یادگار ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس اگر والد سے نسبت کی وجہ سے تصویر کا احترام سمجھ میں آ گیا تو مراسم اعضاء میں جتنی شبیہ ہیں ان سب کا احترام بھی سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر، ہندوستان میں، یہاں پر بھی ہوگا ظاہر ہے۔ ایک بات بتائیے، یہ کپڑا تو کپڑا ہی ہوتا ہے، آپ بازار سے خرید کر لیا، یہ تھان بکتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، کوئی ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر پھینک دیتا ہے، کبرٹ کے اندر رکھ دیا، وارڈروب میں کہیں بھی رکھ دیا آپ نے۔ آپ دکان پر جائیں، ڈھیروں کپڑا پڑا ہوا، کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر آپ اسی کپڑے کو اٹھا کر لے کر آئے اور اس کے اوپر آپ نے پاکستان کا جھنڈا بنا دیا۔ اب اگر آپ اس کو پھینکیں گے تو مجھے بتائیے جتنے پاکستانی ہیں ان کی غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی؟ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ہمارے دوست ہیں، شاید وہ اتنے سینسیٹیو نہ ہو پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے۔ ہندوستان کا ترنگا ہے وہ کسی نے بنا دیا، تو اب جتنے بھی انڈینز ہیں وہ سارے کے سارے سینسیٹیو ہو جائیں گے، ریگارڈلیس کہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی کا فیصلہ یہ ہے کہ انسانی جذبات کی قدر ہونی چاہیے۔
کہ جذبات اگر کسی موقع پر کسی نسبت کے احترام کے حوالے سے ایک حساسیت رکھتے ہیں تو پھر اس کا احترام ہونا چاہیے. آپ غور فرمائیے، پاکستان کا پرچم ایک عام کپڑے کے اوپر بنا ہے، اس کا احترام سمجھ میں آ گیا. ہندوستان کا پرچم ایک عام کپڑے کے اوپر بنا ہوا ہے، اب وہ عام کپڑا نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا. وہی والی بات، یہ عام ناکہ نہیں ہے، یہ خاص ہو گیا. یہ عام گھر نہیں ہے، یہ خاص ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے ایک بات بتائیے کہ اگر عام کپڑے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بنا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. عام کپڑے کے اوپر ہندوستان کا پرچم بنا دیا جائے وہ خاص ہو جاتا ہے. اب اگر عام کپڑے کو عباس کا علم بنا دیا جائے تو وہ خاص کیوں نہیں ہوگا؟ جو انسان اس مرحلے پر اپنی رسپیکٹ شو کر رہا ہے، آنر شو کر رہا ہے، کیا وہ صرف اس کپڑے کی وجہ سے ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کپڑے کو دیکھ کر جب وہ علم بن جاتا ہے تو وہ علم یاد آتا ہے جو عباس کے ہاتھ میں تھا، اور جب عباس کے ہاتھ میں موجود علم یاد آتا ہے تو خود عباس یاد آتے ہیں. جب عباس یاد آتے ہیں تو عباس کی وفا یاد آتی ہے. جس کے عباس وفادار تھے وہ کون تھا؟ وہ حسین یاد آتا ہے. وہ حسین کس کا اپنا تھا؟ جسے رسول نے منیت کی منزل پر فیض کیا تھا، وہ رسول یاد آتا ہے، علی یاد آتے ہیں، زہرا یاد آتی ہیں. یہ تمام تر سلسلہ آپس میں متصل بھی ہے، مسلسل بھی ہے. دیکھیے برادران عزیز، میں تھوڑا وقت آپ کا اور لوں. مجھے ایک بات بتائیے، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر سال تقریباً حج پر جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے نا، اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، علامہ رشید ترابی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے. انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ، میرے الفاظ ہیں، مطلب ان کا ہے کہ اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان جتنے افراد صحیح کر رہے ہیں نا، جتنے افراد صحیح کر رہے ہیں، اگر بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو، پس منظر معلوم نہ ہو، اور غیر مسلم دیکھے تو وہ کہے گا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیے یہ چکر کیا ہے؟ سارا معاملہ یہ ہے کہ پس منظر اس کو نہیں پتا. اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو حج کے سارے ریچولز دیوانگی لگیں گے، اور اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو عاشورہ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیوانگی لگے گا. ایک فرق کے ساتھ کہ پس منظر پتہ چل جائے تو حج کے مراسم کو کوئی دیوانگی نہیں کہے گا، اور اگر عاشور کے مراسم کا پس منظر پتہ چل جائے تو پھر بھی دیوانہ تو لوگ کہیں گے، مگر کہیں گے حسین کے دیوانے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.